بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ قرآن حکیم کا آغاز و افتتاح اس سورت سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سورت دراصل ایک دعا ہے جو خدا تعالی نے قرآن کا مطالعہ شروع کرنے والوں کو سکھائی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ سے دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کی ابتدائی 3 آیتوں میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے گی کہ انسان کے جسم و روح کے قیام و بقا کے سارے لوازم اور سارے تقاضوں کا نظم اگر اللہ نہ کرتا تو پھر انسان 1 سیکنڈ بھی اس زمین پر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس کا رحم اور اس کی پرورش ہے جس کی وجہ سے انسان اس زمین پر قائم اور باقی ہے۔ لہٰذا انسان کی قدر شناسی اور احسان شناسی دونوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے جذبے سے سرشار ہو اور وہ ہر گھڑی اس کی حمد و ستائش کرتا رہے۔ اس کے بعد اس درخواست کا تذکرہ ہے اور وہ طریقہ بتایا گیا ہے جو بندے کو اپنے خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے، یعنی اس راہ راست کی ہدایت کی استدعا جس پر چل کر انسان فلاح و سعادت حاصل کر سکے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سورت اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندے نے اپنے رب سے صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے دعا کی اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے پورا قرآن رکھ دیا گیا کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست انہیں کی ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے بندے کی زبان میں نازل فرمایا کہ یوں درخواست کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت ربانی کا خلاصہ بھی بتلا دیا۔